السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب نے اپنے تمام کام اچھے سے پورے کر لیے ہوں گے اور جو بھی آپ کو کام دیا جا رہا ہے آپ اس کو اچھے سے مکمل کر رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب ہے اور یہ درجہ پنجم کی کتاب ہے اور اس کا سبق ہے ٹرک کس نے نکالا، جس کی بلند خوانی آپ لوگوں نے مس رفت کی آواز میں جو ہے وہ سنی ہوگی۔ اب اس سبق کا ہم خلاصہ لکھیں گے اور خلاصہ لکھنے کے لیے جو اہم باتیں ہیں آپ کو ایک لنک دیا جائے گا اور آپ وہاں پر ان اہم باتوں کو سن سکتے ہیں کہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ان اہم نکات کو سننے کے بعد آپ اس سبق پر ان تمام نکات کا اطلاق کریں گے اور پھر اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ تو لنک آپ کو جو ہے وہ آپ کی SDP پر دے دیا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی جو لیکچر ہے اس کے آخر میں وہ لنک دے دیا جائے، لیکن آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو خلاصہ کس طرح لکھا جاتا ہے اس عنوان کے تحت ایک چھوٹی سی کلپ ملے گی، چھوٹی سی ویڈیو ملے گی، اور آپ اس میں سے اہم نکات پڑھنے کے بعد اس سبق کے خلاصے کو لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک ایک پیراگراف کے بارے میں بات کروں گی اور پھر آپ اپنے خلاصے کے لیے اہم نکات جو ہیں وہ ہر پیراگراف سے نکالتے جائیں گے۔ تو ٹرک کس نے نکالا، اس کا پہلا پیراگراف ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریڈ کر دیتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سی گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن سب بیکار۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا، جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اب یہ میں نے پیراگراف پڑھا، اس پیراگراف میں کوئی ایک یا دو جو ہیں وہ اہم جملے لکھے ہوئے ہوں گے جو کہ خلاصہ لکھنے میں اہم ہو سکتے ہیں، اور باقی ساری ایک کہانی تھی اس میں، باقی ساری جو تھی ان جملوں کی ڈیٹیل تھی۔ اب آپ کے خیال میں وہ اہم جملے جو کہ ہم خلاصے میں لکھیں گے وہ کون سے ہو سکتے تھے؟ کیا یہ جملہ آپ کے خیال میں اہم ہے کہ ایک گاؤں میں پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں، اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات دینا خلاصے میں اہم ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو انڈر لائن کریں گے۔
ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک آپ کو منظر کشی آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ باتیں تفصیل سے لکھی گئیں تاکہ آپ منظر کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، تو پھر آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آگے جملہ پڑھتی ہوں. اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی. اسی وجہ سے دیکھیں جو جملے اس طرح سے شروع ہوتے ہیں نا، جن میں کوئی ایسے الفاظ جمع موجود ہوں جو کہ وضاحت کی طرف لے کر جاتے ہوں، تو وہ عموماً ہم خلاصے میں شامل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ لکھا ہے، اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، میرے حساب سے جملہ اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک پل تھا اور اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی اور نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھیں. ٹھیک ہے. اب ایک طرف جو ہے گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب ہسپتال، اسکول اور بازار تھے. یہ سب میرے حساب سے ڈیٹیل ہے. اہم جملہ جو ہے وہ ایز اٹ از تو موجود نہیں ہے یہاں پر. ایز اٹ از سے مراد ہے کہ بالکل ایسا کہ تیسا تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم خود بنا سکتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پل تھا جس کے اوپر ریل کی پٹری تھی اور نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھیں. میرے حساب سے تو یہ جملہ جو ہے وہ ایک اہم جملہ ہے اس میں. باقی یہ سب کہ بازار تھا، ہسپتال تھے، اسکول تھا اور دن بھر وہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، یہ سب ہمیں خلاصے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے حساب سے اہم جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر ریل کی پٹری اور نیچے سے گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا، یا اسی طرح کا آپ کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے کا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے پھر کہ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا. اب آپ کے خیال میں یہ اہم جملہ ہے یا یہ بھی ایک تفصیل بتائی گئی ہے؟ یہ اہم جملہ ہے کیونکہ ٹرک کس نے نکالا. اب ہمیں اس ٹاپک کی طرف آنا ہے. تو یہ اہم جملہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر ریل کی پٹری اور نیچے گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا. ایک صبح ایک ٹرک، ایک سامان سے لدا ہوا ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا. تو یہ دو اہم جملے ہمیں مل گئے. اب آگے دیکھیے جو جملہ ہے وہ لکھا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ اور جو کچھ بھی ہے. اب پھر یہاں پر دیکھیے کہ جملہ ایسے شروع ہوا ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کو پھر سے تفصیل بتائی جائے گی. اور وہ الفاظ کیا ہیں جو تفصیل بتانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا. پیچھے جملے میں تھا اسی وجہ سے دن بھر لوگوں کی، اور یہاں پر ہے ایسا لگ رہا تھا. تو یہ ایسا لگ رہا تھا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہمیں تفصیل بتائی جائے گی کوئی، اور تفصیل ہم عموماً جو ہے وہ خلاصہ رائٹنگ میں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ایک صبح سامان سے لدا ہوا ٹرک جو ہے وہ پل کے نیچے پھنس گیا. ٹھیک ہے. اب میں یہ تفصیل اس کی نہیں دوں گی. اچھا، ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا. تو اور پھر اس کے آگے تھوڑی سی دیر میں بہت سی گاڑیاں جمع ہو گئیں، یہ بھی تفصیل ہے ساری. گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، یہ بھی تفصیل ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ جملہ پھر ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ ایک تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرک ڈرائیور بہت پریشان اور یہ سب یہاں پر تفصیل دی ہوئی ہے. اب اہم جملہ کیا ہے، میں دوبارہ سے پڑھوں گی. ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی اور نیچے گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا. ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ہوا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا. یہ ہم نے دو جملے یہاں سے اٹھا لیے. اب اس کے بعد اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ اس ٹرک کے پھنسنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیاں جو ہیں ان کو بھی رکنا پڑا اور سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اچھے الفاظ میں اس دونوں جملوں کے ساتھ ملا دیں گے. اب یہ جب آپ صفحہ پلٹتے ہیں اور آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا اور یہ سب جو کہ اگلے صفحہ نمبر 12 پر ہے، تو یہ سب تفصیل ہے. ان سب کو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے.
اب ہم صفحہ نمبر 12 پر موجود صفحہ نمبر 12 پر یہ پہلا پیراگراف ہوگا اور سبق کا دوسرا پیراگراف ہے. اب میں اس کو ریڈ کروں گی اور پھر ہم اس کے اہم نکات نکالیں گے. ٹریفک کے اسی اژدہام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی. بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا. کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے. تو ہم یہاں تھے کہ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے. اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے. ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے. کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا. اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا. گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی. لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہ تھا پورا پیراگراف. اب آپ نے اس میں سے اہم جملے نکالنے ہیں جو کہ ایک خلاصے کو لکھنے کے لیے ہمیں مدد کریں گے. تو کیا یہ جملہ اہم ہے کہ ٹریفک کے اسی اژدہام میں ایک اسکول کی بس بھی پھنسی ہوئی تھی؟ میرے حساب سے تو اہم ہے، کیونکہ شاید اس کہانی کا ہیرو اسی بس میں موجود ہو. تو یہ جملہ میرے حساب سے اہم ہے، کیونکہ یہ کہانی کو آگے لے کر چلے گا. بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا. یہ آپ کے لیے، آپ کے خیال میں یہ اہم ہے؟ میرے حساب سے یہ اہم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی تفصیل بتا رہا ہے کہ بس تو پھنسی ہوئی تھی، اور بھئی ظاہر بات ہے کہ جب ٹرک آگے پھنسا ہوا ہے تو پیچھے والی ساری گاڑیاں ہی لیٹ ہو رہی ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، سب کو سمجھ آتی ہے یہ بات، دماغ تسلیم کرتا ہے. تو میرے حساب سے یہ جملہ اہم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی. اب یہ والا جملہ آپ پڑھیں، یہاں پر دو طرح کی تجویزیں ہمارے پاس آ گئیں. اب یہ ڈیٹیل ہے، یہ تفصیل ہے، ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ہم دونوں تفصیلیں لکھیں کہ کس نے کیا تجویز دی، ہم ایک خوبصورت جملہ سوچیں گے جو اس پورے جو یہ دو تجویزوں کا حصہ ہے اس کو کور کر لے. تو اس پیراگراف میں میرے حساب سے اہم جملے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹریفک کے اس بھیڑ میں ایک اسکول کی بس بھی پھنسی ہوئی تھی. مختلف لوگ اس ٹرک کو وہاں سے نکالنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی تجویز تمام لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھی. اب میں نے اس پوری بات کو اپنے حساب سے اس جملے میں سمو دیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے حساب سے کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے حساب سے یہ جملہ یہاں پر لکھ دیا. اب میرا خیال ہے کہ اس پیراگراف میں اور کوئی بھی اہم بات نہیں ہے، تو لہٰذا ہم پہلے پیراگراف اور دوسرے پیراگراف کے اہم جملوں کو دیکھتے ہیں. کہ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری اور نیچے سے گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا. ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ہوا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک جام ہو گیا اور لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اسی ٹریفک جام میں ایک اسکول کی بس بھی پھنسی ہوئی تھی، اور مختلف لوگ اس ٹرک کو نکالنے کے لیے مختلف تجاویز دے رہے تھے، جن میں سے کوئی بھی تجویز تمام لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھی. تو یہاں تک کا خلاصہ جو تھا وہ ہم نے پورا کر لیا. اب ہم اس سے پہلے کہ اگلے پیراگراف کی طرف جائیں، آپ اپنے اپنے تمام اہم نکات جو ہیں ان کو اگر پورے نہیں لکھ پائیں تو لکھ لیجئے.
اور یہ سب ہم ایک رف کاپی میں لکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ان کو فیئر کریں گے تو ہمارے ذہن میں اور اچھے اچھے جملے آ جائیں گے۔ اب میں اگلا پیراگراف پڑھوں گی۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس آواز پر سب نے مڑ کر اس ننھے منھے سے طالب علم کی طرف دیکھا جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کسی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا۔ پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا، اخبارات میں اس کی تصویریں چھپیں، اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی، اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بچ گیا۔ تو یہ پیراگراف میں یہ والا موڑ اتنا دلچسپ تھا کہ میں پیراگراف کو کہیں توڑ ہی نہیں سکی، اور میں نے پورا سبق اینڈ تک ہی پڑھ دیا۔ تو کبھی کبھی کہانی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیراگراف پر رک ہی نہیں پاتے اور ہم جلدی سے پورا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اس پورے سبق کو جو میں نے بقیہ حصہ پڑھ دیا اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ تو ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سب جو ہیں کوئی بھی تجویز جو ہے سب کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اب ہمارے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کہانی کا ہیرو بس میں ہی تھا، اسکول بس میں۔ تو اب ہمارے لیے اہم نقطہ بقیہ کے پیراگراف میں یہ ہے کہ اچانک اسکول کی بس سے ایک چھوٹا سا بچہ اترا اور افسران کے پاس جا کر بولا کہ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ پہلے تو افسران اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اپنی بات بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس اسکول کی بس سے ایک چھوٹا سا بچہ اترا اور اس نے کہا افسران سے کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ اہم نقطہ تھا۔ اب یہ بات مجھے اہم لگ رہی ہے کہ ہمیں یہ بھی بتانا پڑے کہ بھائی پہلے کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن پھر آخرکار جب لوگوں نے اس کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ بچے نے جو حل دیا اس کی وجہ سے ٹرک بآسانی پل کے نیچے سے نکل آیا، اور اس کی ذہانت پر نہ صرف یہ کہ سب لوگ بہت خوش ہوئے بلکہ حکومت نے اس کو انعام بھی دیا، اور اس کی اخبارات میں تصاویر بھی لگیں۔ اب یہ اخبارات میں تصاویر لگیں، رشتہ دار خوش ہوئے اور سب نے مبارکباد دی، یہ سب ڈیٹیل ہے، یہ ہم نہیں لکھیں گے،
صرف اس کو انعام دیا یہ بات ہم لکھ دیں. اب انعام میں یہ ساری باتیں آ گئیں نا کہ لوگ خوش ہوئے, تصویریں لگیں, فلانا, یہ تو یہ سب ڈیٹیل تھی. تو ہم صرف یہ والا اہم حصہ اٹھائیں گے کہ اس کو حکومت نے انعام بھی دیا. اور اچھا, اب میں نے اس کہانی کو یہاں پر اس طرح سے ختم کیا کہ اس بچے نے جو تجویز دی اس کی وجہ سے وہ ٹرک پل کے نیچے سے نکل آیا. اب میں نے یہاں پر تجویز کا تذکرہ نہیں کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بچے نے تجویز دی اس کو لکھنا خلاصے میں ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ تجویز اہم ہے یا نہیں؟ میرے حساب سے تو اہم ہے, اسی لیے میں نے اس کو وہاں پر تذکرہ نہیں کیا. اور میں آخر میں اپنا خلاصہ اس جملے پر ختم کروں گی جو بچے کی تجویز تھی. یہ میرا لکھنے کا انداز ہے. اگر آپ کو یہ انداز پسند ہو تو آپ بھی اسی طرح لکھیں, اور اگر آپ تجویز کو وہیں بتانا چاہیں جہاں بچے نے افسران سے کہا تھا کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے, تو آپ اس تجویز کو وہاں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن کہانی ہمیشہ ایسے انداز میں ختم کرنی چاہیے کہ سب واہ 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 ایسے کریں. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ تجویز کو سنبھال کے رکھ لیا. اب میں آخر میں اس تجویز کو لکھوں گی. اب میں اس تجویز کو کیسے آخر میں لکھوں گی؟ میں اس طرح لکھوں گی, بچے نے جو تجویز دی وہ صرف یہ تھی کہ اس نے کہا کہ ٹرک کے پہیوں کی ہوا نکال دیں تو ٹرک تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا اور بآسانی پل کے نیچے سے نکل آئے گا. اور اسی جملے پر میں اپنے خلاصے کو ختم کر دوں گی. تو اس طریقے سے یہ خلاصہ جو ہے پورے کا پورا مرتب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ خلاصہ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. میں نے کتنی آسانی سے بیٹھے بیٹھے ایسے ہی خلاصہ لکھ دیا. صرف آپ کو کیا بات جو ہے وہ اہم ہوتی ہے دیکھنے کے لیے, آپ کے لیے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ پہچان سکیں کہ جملے میں اہم جملہ کیا, سبق میں اہم جملہ کیا ہے اور سبق میں ڈیٹیل یعنی تفصیلات کیا ہیں. اور یاد رکھنے کا اصول یہ ہے کہ ہم کبھی بھی خلاصے میں تفصیلات نہیں لکھتے, ہم صرف اہم باتیں لکھتے ہیں اور اپنے انداز میں ان اہم باتوں کو اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ وہ سب جڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور بالکل ایک ہموار طریقے سے آپ کا خلاصہ جو ہے وہ چلتا ہے اور پڑھنے والے کو اچھا لگتا ہے. تو یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہ ٹیلنٹ ہم سیکھتے ہیں سب. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو ہیں اس خلاصے کو اسی طرح سے مرتب کریں گے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جب بھی ہماری جو ہے نشست ہوگی جس میں ہم بیٹھیں گے دوبارہ سے مل کر, تو ہم اس سبق کا آگے والا کام کریں گے. جب تک آپ لوگ یہ کام کر کے ایکسرسائز بکس میں اس کو کریں گے, اور رائٹنگ سب کی خوبصورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب جب کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اتنے آرام سے, تو ہمیں سب کو اپنی رائٹنگ تو اچھی کر ہی لینی چاہیے, میرا خیال ہے. تو سب اپنی رائٹنگ اچھی کریں گے اور کام کو انجوائے کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.